الرحمن الرحیم او صدقا فقط فمانعۃ الجمع او کذبا فقط فمانعۃ الخلو۔ ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر صاحب تنافی یا عدم تنافی کا حکم صدق و کذب دونوں میں ہو ساتھ ساتھ تو اس کو کہتے ہیں حقیقیہ، اور اگر تنافی یا عدم تنافی کا حکم دو نسبتوں کے درمیان صرف اور صرف صدق میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع، اور اگر تنافی یا عدم تنافی کا حکم دو نسبتوں کے درمیان صرف اور صرف کذب میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الخلو۔ صرف اور صرف صدق میں ہو، اس سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مانعۃ الجمع اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دونوں کا جمع ہونا کیا ہو، محال ہو۔ صرف اور صرف کذب میں ہونے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ مانعۃ الخلو اس کو کہا جائے گا کہ جہاں پر دونوں سے خالی ہونا کیا ہو، محال ہو۔ اب ان کی مثالیں آپ دیکھیے۔ مانعۃ الجمع موجبہ کس کو کہا جاتا ہے اور مانعۃ الجمع سالبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے مانعۃ الخلو موجبہ کس کو کہا جاتا ہے اور مانعۃ الخلو سالبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مانعۃ الجمع ہی التي حکم فيها بتنافی النسبتین او سلب تنافیہما فی الصدق فقط۔ مانعۃ الجمع وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کی تنافی او سلب تنافیہما یا دو نسبتوں کے درمیان عدم تنافی کا حکم لگایا گیا ہو، فی الصدق فقط صرف و صرف صدق میں۔ وہی اما موجبۃ او سالبۃ، اب وہ یا تو موجبہ ہوگی یا پھر سالبہ ہوگی۔ موجبہ کس کو کہیں گے؟ فالموجبۃ، تو موجبہ وہ قضیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہے، ہی التی حکم فیہا کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو بتنافی النسبتین دو نسبتوں کی تنافی کا، فی الصدق فقط صرف و صرف۔ جیسے ھذا الشیء اما کتاب او قلم، یہ چیز یا تو کتاب ہے یا پھر کیا قلم ہے۔ یہ چیز یا دونوں ہے؟ بتاؤ، دونوں نہیں ہوگا ورنہ تو اجتماعی نقیضین لازم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب نہ کتاب ہو نہ قلم ہو، سمجھ گئے، بلکہ وہ کیا ہو، کاپی ہو۔ جیسے ھذا الشیء اما کتاب او قلم، یہ چیز یا تو کتاب ہوگی یا قلم ہوگی، فإنہما لا یصدقان، تو یہ دونوں کے دونوں صادق تو نہیں آئیں گی ورنہ اجتماعی نقیضین ہوگا، ولکن یکذبان، لیکن یہ دونوں کے دونوں مرتفع ہو جائیں گی، بئی طور کراسۃ ساذجہ، کہ وہ چیز کیا ہو، سادہ کاپی ہو۔ والسالبۃ مانعۃ الجمع سالبہ کس کو کہیں گے؟ ہی التی حکم فیہا بسلب تنافی النسبتین، وہ قضیہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان عدم تنافی کا حکم لگایا جائے صرف اور صرف صدق میں۔ جیسے لیس البتۃ اما ان یکون ھذا الشیء لا کتابا او لا قلما، ایسا نہیں ہے یا تو یہ شے لا کتاب ہوگی یا لا قلم ہوگی، لا کتاب ہوگی۔ فإنہما یصدقان فی السکین مثلا، تو اب یہ دونوں صادق ہیں قائم چھری میں، لیکن ارتفاع ان کا نہیں ہوگا۔ ارتفاع کیوں؟ اس لیے کہ لا کتاب کا ارتفاع کرو گے تو کیا بنے گی؟ کتاب، اور لا قلم کا ارتفاع کرو گے تو کیا بنے گا؟ قلم۔ اگر دونوں کا ارتفاع ہو جائے تو شے واحد کا کتاب اور شے واحد کا ہی قلم ہونا لازم آئے گا، اس لیے ارتفاع تو نہیں ہوگا لیکن اجتماع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اجتماع ہو جائے گا۔ وَإِلَّا لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ كِتَابًا وَقَلَمًا مَعًا، ورنہ تو جناب والا شے واحد کتاب بھی ہو جائے اور ساتھ میں قلم بھی ہو جائے۔ مانعۃ الخلو کس کو کہیں گے؟ ہی التی حکم فیہا بتنافی النسبتین او سلب تنافیہما فی الکذب فقط، وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کی تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا جائے صرف و صرف کذب میں۔ وہی ایدن اما موجبۃ او صالبۃ، وہ بھی جناب والا یا تو موجبہ ہوگا یا پھر صالبہ ہوگا۔
مانعات الجمع موجبہ کس کو کہیں گے؟ ہی التی حکم فیہا بتنافی النسبتین فی الکذب فقط. مانعات الخلو موجبہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کی تنافی کا حکم لگایا جائے صرف و صرف کذب میں. جیسے زید اما ان یکون فی البحر او لا یغرق، تو زید یا تو دریا میں ہوگا یا نہیں ڈوبے گا. زید یا تو، اب بتاؤ یہ دونوں چیزیں مرتفع ہو سکتی ہیں؟ مرتفع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ زید دریا میں نہ ہو اور نہ ڈوبنے کا ارتفاع کیا ہے؟ ڈوب جائے. زید دریا میں نہ ہو ڈوب جائے تو یہ محال ہے، جائز ہے، ممکن تھوڑی ہے. زمین میں تھوڑی ڈوبے گا، ڈوبے گا تو قائم دریا میں ڈوبے گا. پتہ چلا کہ ارتفاع اس کا ممکن نہیں ہے، لیکن اجتماع ممکن ہے کہ زید دریا میں ہو اور نہ ڈوبے. فَإِنَّهُمَا قَدْ يَصْدُقَانِ، تو بے شک یہ دونوں کے دونوں کبھی صادق ہوں گی بہی طور کہ زید دریا میں ہو، ولا یغرق اور نہ ڈوبے، ولا یرتفعان لیکن ارتفاع نہیں ہوگا، وَإِلَّا لَزِمَ أَن يَغْرُقَ زَيْدٌ فِي الْبَرِّ، ورنہ تو لازم آگا کہ زید خشکی میں یعنی کہ زمین میں ڈوب جائے. مانعۃ الخلو سالبہ کس کو کہیں گے؟ ہی التی حکم فیہا بسلب تنافی النسبتین فی الکذب فقط، وہ قضیہ ہے کہ جس میں دو نسبتوں کی عدم تنافی کا حکم لگایا جائے صرف و صرف کذب میں. لیس البتۃ اما ان یکون ھذا الشیء شجرا او حجرا، ایسا نہیں ہے یا تو یہ شے شجر ہوگی یا پھر کیا ہوگی؟ حجر ہوگی. یہ شے یا تو شجر ہوگی یا پھر کیا ہوگی؟ حجر ہوگی. الحکم فیہا بسلب التنافی فی الکذب، تو حکم جناب والا اس میں تنافی کی سلب کا ہے کذب میں، تنافی کے. فإنہما یرتفعان، تو وہ دونوں کے دونوں مرتفع تو ہو سکتی ہیں، ولا یصدقان اور وہ صادق نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر کوئی شے شجر بھی ہو جائے اب وہی شے حجر بھی ہو جائے، اب لازم کیا آئے گا کہ شے واحد شجر بھی ہے اور شے واحد کیا ہے؟ حجر بھی ہے. ٹھیک، تو ارتفاع ممکن ہے کہ وہ شے واحد نہ شجر ہو نہ حجر ہو، لیکن اجتماع ممکن ہے. وَإِلَّا لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ شَجَرًا وَحَجَرًا، ورنہ تو شے واحد ضرور شجر ہو جائے یا پھر شجر ہو جائے، یعنی شجر ہو جائے اور حجر ہو جائے، شجر ہو جائے اور حجر. یہ بات تمہاری ختم ہو گئی بھائی. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں آپ کے سامنے ماں مثال ہو گئی. سوال یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں اتصال ہو. اس میں قضیہ شرطیہ منفصلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں انفصال ہو. ٹھیک، تو ایجاب کی صورت میں تو ہم یہ مان لیں گے کہ صاحب قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ میں اتصال کا ایجاب ہے، لہذا اس کو متصلہ کہہ دیا. اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ میں ایجاب کی صورت میں ہم یہ مان لیں گے کہ صاحب انفصال کا ایجاب ہے، اس لیے صاحب اس کو منفصلہ کہا گیا ہے. لیکن یہ بتاؤ صاحب، جب وہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ نہ ہو کر کے سالبہ ہو تو پھر اب اس کو متصلہ کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ اتصال کا تو سلب ہو چکا؟ اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ ہو تو پھر اس وقت اس کو منفصلہ کیوں کہا جا رہا ہے، حالانکہ اس وقت تو انفصال کی نفی ہو چکی ہے. ارے جب ثبوت ہو تو چلو ذہن تسلیم کرتا ہے کہ صاحب اتصال کے ثبوت کی وجہ سے متصلہ ہو گیا، انفصال کے ثبوت کی وجہ سے منفصلہ ہو گیا. لیکن جب جناب والا وہ قضیہ شرطیہ متصلہ کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا. تو سالبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتصال کی نفی ہے. ایسے ہی شرطیہ منفصلہ جب سالبہ ہوگا، سالبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انفصال کی نفی ہے. جب اس شے کی نفی ہو گئی تو پھر اس کو متصلہ یا پھر منفصلہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے معترض کی جانب سے اعتراض. اس کا جواب یہ ہے کہ تمہاری بات ہے تو درست کہ موجبہ کی صورت میں تو صاحب اتصال کی وجہ سے متصلہ ہو گیا، موجبہ کی صورت میں انفصال پائے جانے کی وجہ سے منفصلہ ہو گیا. لیکن جب سلب ہو گیا تو اتصال ختم، جب سلب ہو گیا تو انفصال ختم.
اب ان کو نہ متصلہ کہا جانا چاہیے نہ منفصلہ کہا جانا چاہیے، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شرطیہ متصلہ موجبہ ہے اس کی بھی بناوٹ بے عین ہی اسی طرح ہے نہیں ہے جس طریقے سے شرطیہ متصلہ منفصلہ سالبہ کی ہے، اسی طریقے سے جو بناوٹ شرطیہ منفصلہ موجبہ کی ہے وہی بناوٹ شرطیہ منفصلہ سالبہ کی ہے، یعنی کہ بناوٹ کے اعتبار سے دونوں کے دونوں کیا ایک ہیں، پہلے مقدم ہوگا اس میں بھی پہلے مقدم ہوگا، اس میں بھی کیا ہوگا تالی ہوگا بعد میں، اس میں بھی تالی ہوگا بعد میں، ٹھیک، بس فرق کتنا ہوگا ایجاب و سلب کا ہوگا، تو جو بناوٹ سمجھ گئے یعنی کہ مقدم و تالی کے اعتبار سے شرطیہ متصلہ موجبہ کی ہوتی ہے، جو بناوٹ شرطیہ منفصلہ موجبہ کی ہوتی ہے وہی بناوٹ کیا رہتی ہے؟ سلب کی صورت میں رہتی ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اجزاء کے اعتبار سے متصلہ سالبہ اور منفصلہ سالبہ یہ متصلہ موجبہ اور منفصلہ موجبہ کے مشابہ ہو گیا، جب مشابہ ہو گیا اس وجہ سے سلب کی صورت میں بھی اس کو متصلہ اور منفصلہ کہا جاتا ہے۔ آپ جان لیجیے ان تسمیت السوالب فی الشرطیۃ بالمتصلۃ والمنفصلہ کہ قضیہ شرطیہ میں متصلہ و منفصلہ کے ساتھ سوالب کا نام رکھنا، متصلہ و منفصلہ کے ساتھ سوالب کا نام رکھنا، یہ کس وجہ سے صاحب؟ اما لشبہھا بالموجبۃ من حیث وجود اداۃ الشرط و ترکیب الطرفین، اس وجہ سے ہے کہ جناب والا متصلہ سالبہ منفصلہ سالبہ کو مشابہت ہے کس سے؟ بالموجبۃ متصلہ موجبہ اور منفصلہ موجبہ سے قائم ہے، من حیث وجود اداۃ الشرط اداۃ شرط کے پائے جانے میں، اس طریقے سے اداۃ شرط متصلہ موجبہ میں پایا جاتا ہے منفصلہ موجبہ میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے متصلہ سالبہ میں اور منفصلہ سالبہ میں بھی پایا جاتا ہے، اور ترکیب الطرفین اور طرفین کی ترکیب کے اعتبار سے، جس طریقے سے جناب والا جن طرفین سے متصلہ موجبہ وجود میں آتا ہے منفصلہ موجبہ وجود میں آتا ہے انہی طرفین یعنی مقدم و تالی سے منفصلہ سالبہ متصلہ سالبہ بھی وجود میں آتا ہے، وَإِلَّا ورنہ تو فالسوالب قاطعۃ للاتصال او للانفصال، اس قضیے کا سالبہ ہونا یہ متصلہ میں اتصال کو ختم کرنے والا ہے اور منفصلہ میں انفصال کو ختم کرنے والا ہے۔